اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود صحابیت کے شرف میں تو ہیں نا دونوں رضی اللہ عنہ، علم کے شرف میں تو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک کو فرمایا ہے کہ عبداللہ تو معلم ہے، تو پیدا ہی تعلیم کے لیے ہوا ہے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، اللہ سے دعا مانگی اور فرمایا اللہ اسے علم دے، فقہ فی الدین، دین کی گہری سمجھ اسے عنایت فرما۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جن کا تعارف پہلے گزر گیا، فرمایا اذا اتیت سلطانا مہیبا، جب کوئی روب والا افسر، سردار، کوئی طاقتور حکمران تمہیں اس کے سامنے، اذا اتیت، تم اس کے سامنے پیش ہو جاؤ، تمہیں پیش ہونا پڑے، اور تمہیں ڈر ہو کہ تم پہ آج ظلم ہو ہی جائے گا، آج عدالت زیادتی کرے گی، آج جو سامنے بیٹھا ہے آج کا با اختیار اور کل کا بے اختیار، جو اتنا بے اختیار ہے کہ چار آدمی اٹھا کر مٹی میں ڈالائیں یا دریا میں بہا دیں یا لاش کو آگ لگا دیں، اتنا بے اختیار، اور آج فن خواں بنا ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ ڈر لگے تمہیں کہ وہ تم پہ ظلم کرے گا تو یہ دعا پڑھا کرو۔ یہ دعا کس وقت پڑھو، کب پڑھو؟ فرمایا اس کے سامنے جانے سے پہلے۔ یہ دعا تھوڑی سی طویل ہے، فرمایا 3 مرتبہ پڑھ کے اس کے سامنے پیش ہونا۔ فقل، یہ دعا مانگو اللہ سے، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا تو کیا، صوفی کہتا ہے تجھ سے بڑا تو کیا، تجھ سے چھوٹا بھی کائنات میں کوئی نہیں، بس صرف تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی۔ ہندو جاتے تھے حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اور حضرت بیعت فرماتے تھے ہندوؤں کو، اور ہندو کہتا تھا حضرت یہ سارے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں آپ کی خانقاہ میں یہ نہیں پڑھتا۔ فرماتے تھے کہ یہ پڑھا کر تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو۔ یہ حکمت کے ساتھ خدا کی توحید اور دین کی طرف دعوت تھی۔ اسی لیے تو صوفی کہتا ہے کہ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، اور اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کائنات میں سب وجود باطل ہیں، اللہ ہی ہے جو موجود بھی ہے اور جس کا وجود بھی ہے۔ فقل اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اور میرا یقین اور میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے، جمیعاً تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اللہ ان پہ غالب ہے۔ چاہے تو سمندروں میں شگاف ڈال دے، چاہے تو آگ میں پھینکے ہوئے کو صاف زندہ نکال لے، چاہے تو پرندوں کے ذریعے ہاتھیوں کو بھس بنا دے اور ہاتھیوں کو ختم کر دے، جو چاہے سو کرے۔ اللہ اعز من خلقہ جمیعاً، اللہ اپنی ساری مخلوق پر غالب ہے۔ اللہ اعز ممن اخاف و احذر، اللہ آپ اس پر بھی تو غالب ہیں، یہ جو افسر بنا بیٹھا ہے جس کا خوف میرے دل میں آ گیا ہے، اللہ میں ڈرتا ہوں یہ مجھے جیل ڈال دے گا، اللہ میں ڈرتا ہوں کہ جبر کا نظام مجھے نافذ کر دے گا، اے اللہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ یہ آدمی پوری طرح ظلم مجھ پر کرے گا۔ دیکھا آپ نے، اللہ اعز ما اخاف و احذر، اور میں اے پروردگار تو غالب ہے ان پہ بھی جن کا ڈر اور خوف مجھے اس جبر میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ یہ جو جبر کی زندگی گزارتے ہیں نا ہم جیسے، ان سے پوچھو یہ کیا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں ایک احسان کرنا کہ جبر کی وجہ سے جو کہا سنا ہے اس کو ہماری زندگی میں نہ لانا، بس مہربانی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ اعز مما اخاف و احذر، اللہ
تو یقیناً اللہ غالب ہے ان پہ جن سے میں ڈر رہا ہوں، اور جن سے بچنا میرے لیے ضروری ہے۔ اعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہو، میں اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ الممسک السماوات السبع، اور اے اللہ تیری اتنی قدرت ہے، کیا کہنے تیری قدرتوں کے، کہ پروردگار ساتوں آسمانوں کو آپ نے تھام رکھا ہے، ان یقعن علی الارض، کہ یہ زمین پہ گر جائیں۔ ایک کوئی بڑا ٹکڑا خلا سے آئے اور اس زمین سے ٹکرائے، لوگ یاد بھی نہ رکھیں، دنیا میں بات کرنے والا ہی کوئی باقی نہ رہے کہ زمین نام کی کوئی اللہ کی مخلوق تھی بھی یا نہیں تھی جس پہ اتنے اربوں انسان بستے تھے، اور یہ تھا اور وہ تھا، کچھ نہیں۔ تو فرمایا یوں عرض کرو، الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض، اللہ آپ نے ساتوں آسمانوں کو تھام رکھا ہے کہ کہیں وہ زمین پر نہ گر جائیں، اور زمین پہ اسی وقت گر سکتے ہیں اللہ باذن، جب آپ کا حکم، یہ صرف آپ کے قبضے اور اختیار میں۔ من شر عبدک فلان، اللہ یہ جو شریر بیٹھا ہوا ہے نا تیرا بندہ، اس کا نام لے کے، وجنودہی، اور اللہ اس کے لشکر، واتباعی واشیاعی، اللہ جو اس کی پارٹی میں ہے، جو اس کے گروہ میں ہے، اے رب تمام وہ لوگ جو اس کے حمایتی ہیں، من الجن والانس، اللہ اس کے حمایتی اور مددگار، چاہے وہ جن ہو اور چاہے وہ انسان ہو، شیاطین اس کے ساتھ چمٹ گئے، شیطان اس کے نفس میں یہ وسوسہ ڈالتا ہو کہ کر لے جو کچھ کرنا ہے۔ اب شیطان نے جسے پٹی پڑھا رکھی ہے کہ تو بڑا ہے، تو افسر ہے، آج تو اپنی افسری بتانی چاہیے نا، ان مخالفوں کو بتانا چاہیے نا آج کہ ہم کس پانی میں ہیں۔ من الجن والانس، اللہ جنوں میں سے کوئی یا انسانوں میں سے کوئی بھی اس افسر، اس شخص کو بڑھاوا دے رہا ہے، اللہم کن لی جارم من شرہم، اللہ اس آدمی سے اور اس کے سارے گروہ سے، اللہ اس کے سارے طاقتور سرداروں سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ جل ثناؤک، اللہ ہمیشہ کے لیے تیری حمد و ثنا ہے، عز جارک، اللہ جو تیری پناہ میں آ جائے نا وہ خود بھی غالب ہو جاتا ہے، تبارک اسمک، اور اللہ بڑی برکت والا ہے تیرا پاک نام، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ثلاث مرات ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ پڑھ کے پھر اس شخص کے سامنے جانا۔ کیا پڑھنا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ، من شر عبدک فلان وجنودہ واتباعہ واشیاعہ من الجن والانس، اللہم کن لی جارا من شرہم، جل ثناؤک وعز جارک وتبارک اسمک لا الہ غیرک۔ تقریباً یہی الفاظ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہیں، اور تقریباً یہی الفاظ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہیں،